چائنا دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں سے ایک ہے، لیکن آج سے صرف 40 سال پہلے یہاں پاورٹی ریٹ 90% تھا۔ پھر چائنا نے اپنی اکانومی کو ایسا ٹرانسفارمیشن دیا کہ صرف 40 سال میں ان کا پاورٹی ریٹ 1% سے بھی کم ہو گیا۔ کئی معنوں میں اسے سپر پاور کنٹری کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہوا؟ آئیے جانتے ہیں چائنا کی سکسیس سٹوری آج کی ویڈیو میں۔ China today, Sumi, today marks 40 years since the country's economy opened up to the rest of the world, a move that ultimately turned China into a global economic powerhouse, second in GDP only to the United States. Back in the old days, this part of the world used to be the economic superpower of the planet. There were dynasties that discovered everything from the compass to printing to making paper to gunpowder. They would lead huge expeditions around the globe. This was China. السلام علیکم and hi everyone, this is your host عزیر حنیف۔ چائنا کا نام چائنیز ورڈ کن سے لیا گیا ہے؟ کن نے آج سے 2000 سال پہلے چائنا کو یونیفائڈ کیا تھا اور اس پر راج کیا تھا؟ لیکن چائنا کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا کے لوگ اسے چائنا کہہ کر نہیں بلاتے بلکہ زینگو کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مڈل کنگڈم۔ یہ سمبلائز کرتا ہے چائنا کی 4000 سال پرانی تاریخ کو کہ کیسے چائنا دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا۔ چائنا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک ہے۔ ویورز، اگر چائنیز ہسٹری کی بات کی جائے تو 1839 سے لے کر 1949 تک کے عرصے کو چائنا کی عوام سینچری آف ہیوملیشن کے نام سے پکارتی ہے۔ ویسے تو کسی بھی دوسری کنٹری نے چائنا کو ڈیفیٹ نہیں کیا اور چائنا پر راج نہیں کیا، لیکن کئی معنوں میں دوسری کنٹریز نے اس پر اپنے قانون کو لاگو لازمی کیا۔ جیسا کہ 1839 میں برٹش ایسٹ کمپنی چائنا میں اوپیم کو لے کے آ جاتی ہے، افیم جو کہ ایک ڈرگ ہے، اور چائنیز عوام اس کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی ایڈکٹ ہو جاتی ہے۔ پوری چائنیز سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد چائنا سے ایک ٹریٹی سائن کروایا جاتا ہے زبردستی کہ چائنا کی ساری زمین برٹش ایسٹ کمپنی کو دے دی جائے گی۔ 1937 سے لے کر 1945 کے درمیان چائنا اور جاپان کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے جو کہ ورلڈ وار 2 کا حصہ ہوتی ہے۔ تقریباً 30 ملین چائنیز مارے جاتے ہیں، لیکن چائنا فائنلی یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ 1949 میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اقتدار میں آتی ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب چائنا ایز اے کنٹری ابھر کر سامنے آتا ہے۔ The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是任何敌人也攻不破的。 1 اکتوبر 1949 ماؤ اقتدار میں آتے ہیں۔ یہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام شروع کرتے ہیں، جیسا کہ کاشتکاری والی زمینوں کو جاگیرداروں سے لے کر کسانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ کسان ان زمینوں پر فصلیں اگائے اور چائنا کی اکانومی بہتر ہو۔ لیکن اس زمین کی اونرشپ گورنمنٹ اپنے پاس ہی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا کام یہ کیا جاتا ہے کہ ملک میں انڈسٹریز کو لگایا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کو لگایا جائے۔ ویورز، ماؤ کے ان اقدامات کا چائنا کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو زمین کسانوں کو دی گئی اس کی اونرشپ گورنمنٹ کے ہی پاس تھی، تو کسان اس پر زیادہ فصلیں نہیں اگاتے تھے اور جو بھی اگاتے تھے وہ حکومت کو دینا پڑتا تھا، جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی انڈسٹریز گھروں میں لگائی گئی وہ زیادہ تر لو کوالٹی پروڈکٹس بنا رہی تھی جنہیں دنیا میں بیچنا مشکل تھا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ 1959 سے 1961 تک چائنا میں فیمائن آ جاتا ہے۔ اس میں 20 سے 40 ملین چائنیز مارے جاتے ہیں۔ اسے دنیا کا بڑا فیمائن مانا جاتا ہے۔ ویورز، ماؤ کیونکہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور کسی کا فیصلہ نہیں سنتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، انہی فیصلوں کی وجہ سے چائنا کا یہ حال ہو گیا۔ اس نے اور بھی بہت سارے غلط فیصلے کیے، جیسا کہ چائنا بھر میں چڑیوں کو مارنے کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ اس کے مطابق یہ چڑیاں فصلوں سے دانہ کھاتی تھیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان فصلوں میں کیڑوں مکوڑوں کی تعداد بہت بڑھنے لگی، کیونکہ یہ چڑیاں تو کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی تھیں اور ان کی تعداد کو بیلنس رکھتی تھیں۔ 1966 میں ماؤ کی طرف سے ایک اور کمپین لانچ کی جاتی ہے جس میں اس کے سیاسی مخالفین کو دبایا جاتا ہے، کیونکہ ماؤ چاہتا ہے کہ اسی کی پارٹی ہی ملک میں راج کرے اور کسی کی آواز کو نہ سنا جائے۔ تو اس سے ملک میں کافی تباہی ہوتی ہے، لوگوں میں نفرت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو 1976 میں ماؤ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ماؤ نے اپنے اقتدار میں کچھ اچھے فیصلے بھی کیے تھے، جیسے وومن ایکویلٹی، وومن امپاورمنٹ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن۔ اس نے چائنا میں عورتوں کے حقوق بڑھائے
اور ایجوکیشن پہ بہت کام کیا. اس سے چائنا کی آبادی ایجوکیٹ ہوئی اور ان کو بہت فائدہ ہوا. تو 1976 میں چائنا کے نئے لیڈر اقتدار میں آتے ہیں جن کا نام ڈینگ زیاؤپنگ تھا. انہیں فادر آف ماڈرن چائنا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اصل میں چائنا کو ترقی دی. ان کی پالیسیز ماؤ کی پالیسی سے بہت مختلف تھیں. انہوں نے اکانومک لبرائزیشن کے نام سے اپنی پالیسی بنائی جس کے تحت کاشتکاری والی زمینوں کو کسانوں کو لیز پر دے دیا جاتا ہے. کسانوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کی فصل کاشت کریں اور ایک مقرر کردہ حصہ حکومت کو دینے کے بعد باقی تمام حصہ ان کسانوں کا ہوگا. وہ اسے اپنی مرضی سے جہاں مرضی بیچ سکتے ہیں. تو اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. اس کے بعد انڈسٹری سیکٹر میں کام کرنے والے ورکرز کی تنخواہوں کو بڑھایا گیا اور انہیں آزاد طریقے سے کام کرنے کا کہا گیا. تو ان انڈسٹریز کی پیداوار میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور گھروں میں لگائی گئی انڈسٹریز کو را مٹیریل اچھا دیا گیا. تو گھروں میں لگائی گئی انڈسٹریز کی را مٹیریل اچھا دینے کی وجہ سے ان انڈسٹریز کی پروڈکٹس اچھی بننے لگیں اور مارکیٹ میں بکنے لگیں. اس کے علاوہ ماؤ کے اچھے کاموں جیسا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی مزید بہتری لائی گئی اور لوگوں کو فری ایجوکیشن کی سہولت دی گئی جس کے ذریعے چائنا میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر میں بھی اچھے اقدامات کیے گئے. ان اقدامات کی وجہ سے 1990 تک 100 ملین لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا. لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز بڑھنے لگے. ویورز، ڈینگ نے ایک اور بہت اچھا کام کیا اپنی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے. اس نے اپنے وقت میں چائنا میں اکانومک زونز بھی بنائے جہاں ٹیکس فری سسٹم کو لایا گیا. اس کی مدد سے فورن انویسٹمنٹ چائنا میں آ سکی. شینجن کے نام سے پہلا اکانومک زون بنایا گیا. یہ پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن آج چائنا کا اکانومک سینٹر بن چکا ہے. 2020 میں اس کا جی ڈی پی $429 بلین تک پہنچ چکا. اس کے علاوہ ڈینگ نے ایک اور پروگرام کو لانچ کیا جس کے تحت 8 لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسرچ سیکٹر میں فائنانس کیا گیا. اس کی مدد سے ٹیکنالوجی چائنا میں بہت آگے بڑھی. چائنا کے لوگ ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور اس میں کام کرنے میں کامیاب ہوئے. تو ویورز، یہ تھے اقدامات جو ڈینگ نے اپنی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے کیے. یہی اقدامات ہیں کسی بھی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے. تو یہ تھی چائنا کی سکسیس سٹوری. اس طرح چائنا نے صرف 40 سالوں میں اپنی اکانومی کو زیرو سے سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بنایا. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.